السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سوشل میڈیا پہ اور بھی بہت ساری جگہ پہ آپ کے سننے میں آ رہا مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں۔ بے شک انہوں نے غلطی کی ہے اور کافی بڑی غلطی کی ہے۔ اب وہ معافی مانگ رہے ہیں تو قوم کو معاف کرنا چاہیے، غلطی سب سے ہو جاتی ہے۔ تو پہلے آئیے سنتے ہیں انہوں نے کہا کیا ہے، پھر اس پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو تھوڑا دل بڑا کرنا چاہیے، غلطی سب سے ہو جاتی ہے۔ تو آئیے ذرا سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور اپنے ذاکر نائک صاحب ہیں، انہوں نے بھی ان سے بھی اس طرح ایک گرامر کا سوال کیا گیا تھا، انہوں نے کیا جواب دیا تھا۔ آئیے ذرا ان کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ باوجود ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، اور کمال کی بات ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ آپ پڑھنا جانتے۔ ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ طارق مسعود صاحب تھوڑا سا چوک گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جب نازل کیا رجل کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ نے صحابہ کو کہا کہ لکھ لو۔ شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے بار بار دہراتے، پھر اللہ نے وہی کی کہ اے نبی آپ اس کے لیے پریشان نہ ہو، آپ اس کو صرف سنیں، آپ کو یاد کرانا اور آپ کے حافظے محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوں۔ تو اگر گرامر کی غلطی اگر صحابہ کرام کر بھی رہے ہوتے تو اللہ دوبارہ وہی کر دیتا کہ اے نبی تیرے صحابی نے یہ آیت جو غلط لکھ دی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا ذمہ اٹھایا کہ قرآن کا ذمہ میرے تک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے بھی طارق مسعود صاحب کو یہ ذرا غلط فہمی ہوگی یہاں پر گرامر کے وجہ سے، کیونکہ عربی زبان ایک اپنا گرامر رکھتی ہے، انگلش اپنی گرامر رکھتی ہے، اردو اپنی، ہر زبان ایک اپنی گرامر رکھتی ہے، چاہے کسی ملک میں 100 زبانیں ہوں یا 2 زبانیں ہوں، ہر زبان اپنی گرامر رکھتی ہے، اس گرامر کے تحت وہ اپنی زبان پہچان جاتی ہے۔ عربی قرآن کے ذریعے سے قرآن کی عربی کے ذریعے عربی اور نکھر کے آئی، قرآن کی گرامر سے ہی عربی سے لیتے ہیں عربی کو سمجھنے کے لیے۔ تو جو قرآن کو سمجھ جاتا ہے عربی، وہ پوری عربی کو سمجھ جاتا ہے۔ تو لہذا یہاں پہ یہ غلطی طارق مسعود صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی جو ان سے ہوگی ہے۔ اگر قوم سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، تو آپ بھی معاف کریں۔ آپ سنتے ہیں ڈاکٹر طارق الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. He said in Baqarah and Hajj, إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين. Which is right? الصابئون or الصابئين? Number one. Number two. Brother, one question at a time, please. Yeah, but at the same thing, he said in Surah Taha 63, Inna hadhani lasahiran. Mistake. Inna hadhani lasahiran. Can you explain that? And there is more than that mistakes. Brother will allow you only the first part of the question. The second part will not allow, because we have stated we'll allow one question at a time so others get a chance to. Okay. The brother has asked a very good question. I would like to be more concordant and agreeing. He has mentioned all 20 grammatical points. And the book is referring to Abdul Fadi. Abdul Fadi, correct? Is the Quran infallible? I can see some things. Yeah. Alhamdulillah, my side is good. I will answer all 20 together. Because I've read the book. I'll answer all 20, inshallah. Inshallah. Point number one, brother. Point number one to be noted, that all Arabic grammar is taken from the Quran. Quran was the highest Arabic book, a book which has the maximum level of highest literature. All the Arabic grammar has been derived from the Quran. Quran is the textbook of grammar. Since Quran is the textbook of grammar and all the grammar is derived from the Quran can never have a mistake. Point number one. Point number two.
Point number two. Point number two. It is like, taking a ruler, and the ruler is there, has a measurement, and you're saying the measurement is wrong. It sounds illogical. Point number two. In the different tribes of Arabia, and Arabic, and Dr. William Campbell also will agree with me, in different Arabic tribes, the grammar keeps on changing. In some Arabic tribe, the word is feminine, the same word is even masculine in the other tribes of Arabia. In different tribes, the grammar keeps on changing. Even the gender keeps on changing. So will you check Quran with that faulty grammar? No. And furthermore, the eloquence of Quran is so high. It's so high, it is far superior. And there are various books on the internet. You go, 12 grammatical mistake, 21 grammatical mistake, Abdul Fadi, 20 grammatical mistake. Do you think the Christian people took out these mistakes? Who took out these mistakes? Do you know who took out? The Muslims. The Muslim scholars like Zamakhshari, what they did, that the Quran grammar is so high that it goes against the conventional use of the Arabic. The Quran grammar is so high, to prove the Quranic grammar was high, they gave examples. And I'll give you a couple of examples which will answer all his 20 questions. They give the example, like read in the Quran, it says that the people of Lut, alayhi salam, they rejected all the messengers. They rejected the messenger that's mentioned. Dr. William Campbell said, the people of Noah, they rejected the messengers. We know from history that there was only one messenger sent to them. So it has a grammatical mistake. Quran should have said, the people rejected the messenger, not messengers. I agree with you. With layman grammar like how you and I know, it may be a mistake. But if you read the books written by Arabs, what is the beauty of the Quran? The beauty of the Quran is, why does the Quran refer messengers instead of messenger? You know why? Because we know that the basic message of all the messengers was same, that there is one God, about Tawheed, about Allah subhanahu wa ta'ala. By mentioning the people of Lut alayhi salam, the people of Noah rejected the messenger, it says by rejecting Lut alayhi salam, they are indirectly rejecting all the messengers. See the beauty, see the eloquence, alhamdulillah. You may think it's a mistake. It's not a mistake. Similarly, people like Anul Suraj says that Quran says, kun fayakun, be and it is. It should be kun fakana, be and it was. Agreed, past tense is kun fakana in Arabic. It's not kun fayakun, but the kun fayakun is more superior. It says, Allah, it was, it is, and can do. Past, present, and future. Thank you, Dr. Naik. आपने दोनों तरफ के बातें सुननी होंगी, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की, डॉक्टर जाहिद साहब की और मेरी भी। मेरी तो ये है कि तारिक साहब से गलती हो गई है, वो अपनी माफ़ी बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, उम्मत से भी मांग रहे हैं और अल्लाह से तो उन्होंने पता नहीं कितनी दफ़ा मांगी होगी, इल्म वाले बंदे हैं और उन्होंने रुजू कर लिया, फ़ौरन रुजू कर लिया, गलती का एहसास हो गया। तो लोगों को इस बात को आराम से धीरे लेना चाहिए, गलतियाँ बहुत सारे लोगों से हो जाती हैं। हाँ, अगर कोई गलती पे खड़ा रहे, वो कहे नहीं जी मेरी गलती नहीं है, मैं इसको नहीं मानता, तो फिर तो है कि ठीक है कि फिर हम उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करें, सिस्टम करें, लेकिन उनको मारने का, उनको कुछ कहने का हमारा हक़ नहीं बनता। ये हुकूमत वक्त का हुक्म है, उनको करना चाहिए। आप अपने हाथ को कानून, अपने हाथ में कानून ना लें, क्योंकि आपके हाथ से किसी को गज़ब पहुँचेगी, तकलीफ़ होगी, कत्ल हो जाएंगे, तो ये खून आपके ऊपर होगा। हुकूमत है, वो उसको बेहतर तरीके से देख लेगी। अगर तारिक मसूद साहब देखें दिल से वो माफ़ी मांग रहे हैं, कौन से मांग रहे हैं, अल्लाह से पता नहीं बहुत दफ़ा मांगी होगी, तो हमें दिल बड़ा करना चाहिए। गलतियाँ आलमों से ही होती हैं, जाहिल कहाँ गलती करते हैं, जाहिलों को तो हम सुनते ही नहीं हैं, हम आलमों को सुनते हैं। आलम साहब उनसे बहुत अच्छी बातें ली भी गई हैं और बहुत सी बातें इख्तिलाफ भी रहा है, लेकिन ये अपनी जगह, तो हमें थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए, उनकी गलती को माफ़ करना चाहिए, वो माफ़ी मांग रहे हैं। और आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। अल्लाह।